أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وما محمد إلا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، بھلا اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا آپ پچھلے پیروں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو آدمی پچھلے پیروں پھر جائے گا تو اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑے گا، اور ہم ان قریب شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ عنایت کریں گے. غزوہ احد کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق تھے، جو اپنا جان مال اولاد وقت پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کو بڑی سعادت سمجھتے تھے، تو جو اس درجے کے عاشق ہو، جو اپنی جان مال سب کچھ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں، جان نثار صحابہ کہا جاتا ہے. تو جب ان کے کانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو قدم ڈگمگا گئے، اور بعض صحابہ تو میدان چھوڑ کر نکلنے لگے، اور جو منافقین تھے انہوں نے ارتداد کی تحریک چلا دی اور مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہو گئے، اب دنیا میں نہیں رہے، لہذا تم پہلے دین پر ہی واپس آ جاؤ، کافر ہی بن جاؤ، مشرک ہی بن جاؤ. یہ اس طرح کی تحریک چلائی. تو بہرحال گرچہ منافقین اپنی اس تحریک میں ناکام رہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جو ایک چوک ہوئی، غلطی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو مقرر کیا تھا وہاں وہ آخر تک باقی نہیں رہ پائے، غلط فہمی ہوئی تو جو ظاہر میں شکست کا سبب بنی. تو اللہ کو چونکہ حضرات صحابہ کو عمدہ اخلاق اور نمونہ اخلاق بنانا تھا،
تو ان کی اس غلطی کو اور چھوٹی سی غلطی پر بڑی سخت تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ فرمایا وما محمد الا رسول، کہ تمہارے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تم میدان چھوڑنے لگے۔ بھلا یہ تو سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی ہے، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ تم جو جہاد کر رہے ہو اور جو بھی عبادت کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ باقی ہے اور باقی رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے۔ اللہ فرما رہے ایک رسول ہے تو ہم اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی مانتے ہیں۔ خدا تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود اور پرستش کے لائق نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں اور وہ چلے گئے، تو کیا جب رسول چلے جائے اور رسول کا انتقال ہو جائے تو آدمی سب کچھ چھوڑ دے جو پہلے سے کر رہا تھا؟ تمہارا یہ کام کرنا، عبادت کرنا، جہاد کرنا اور بھی تم جو نیک کام کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ باقی ہے اور باقی رہیں گے۔ اور رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، تو اللہ کے ایک رسول ہے، رسول پہلے بھی آئیں گے اور وہ اپنے وقت مقررہ تک رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، بھلا سوچو تو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تو کیا تم واپس الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ الٹے پیر پھرنے سے مراد ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے؟ تمہارا اسلام قبول کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، جہاد کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی ہو گیا تو تم ان کے لیے نہیں کر رہے تھے، تم جس کے لیے کر رہے تھے وہ ذات باقی ہے اور باقی رہے گی۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بڑی سخت تنبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فرماتے ہیں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور سن لو جو پھر جائے گا اسلام سے یا جہاد سے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑنے گا۔ آدمی جو بھی عبادت کر رہا ہے، جو بھی نیک کام کر رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، آدمی اپنا ہی کھوئے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ تو ایک تو اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان جو بھی کام کرے نیک کام، تو وہ کام خالص اللہ کے لیے کرے اور اس پر جمع رہے، کیسے بھی حالات آئیں، کیسے بھی زمانے میں تغیر ہو، لیکن آدمی اس نیک کام پر برقرار رہے، جمع رہے، چاہے وہ نیک کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ بہترین عمل ہوگے جس پر مداومت اور ہمیشگی ہو، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ گئے کہ جس پر دوام اور ہمیشگی اور پابندی ہو۔ اور دوسرا سبق اس سے ملتا ہے اس آیت شریفہ کی تفسیر کے سننے سے، پڑھنے سے، کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عشق تھا، تو ایسے ہی ہر امتی کو ہونا چاہیے، جب ہی اس کا ایمان کامل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس لیے ہماری محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، اور دنیا میں بھی اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے لیے محبت ہو، جس سے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت اور کٹنا یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔
ایک حدیث شریف بخاری شریف میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بڑا ہولناک دن ہوگا، سورج کی انتہائی تپش ہوگی، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جو ابھی لاکھوں اور کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم سورج کے سامنے نہیں ٹک سکتے، لیکن اس دن میں وہ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوگا۔ کوئی کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پیٹ تک ہوگا، کسی کا اس سے اوپر تک ہوگا، اور کتابوں میں لکھا گیا، روایت میں ہے کہ بعض لوگ اپنے پسینے میں تیرتے ہوئے ہوں۔ لیکن ایسے سخت دن میں، اور ایسا دن کہ جس دن کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اللہ خود حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کسی پیڑ کا سایہ، کسی مکان کا سایہ، کسی اور چیز کا سایہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ 7 آدمی ایسے ہیں، وہ 7 ہی نہیں، 7 قسم کے آدمی ہیں، وہ 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 7 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، 7 ارب بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اس فہرست میں آ جائے گا، سب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھیں گے۔ اور اس سائے کو اگر آج تعبیر کرنا چاہے تو ایئر کنڈیشن سے بچ لیجیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اس کے لیے کوئی تعبیر نہیں۔ اب ایسی تپش کے عالم میں اگر آدمی کو اے سی اور ایئر کنڈیشن اور کمرہ مل جائے تو اس کے خوشی کا کیا عالم ہے۔ ان میں پہلا جو آدمی ہے، اسے میں غور سے سنانا چاہتا ہوں، ہم سب کی اس پر توجہ ہونی چاہیے، خصوصاً موجودہ حالات میں۔ آج ہماری اولاد بڑے بگاڑ کی طرف ہے، ہمارے گھروں سے دینداری نکلی ہوئی ہے، بگاڑ خوب آ رہا ہے، تو اس وقت ہم سوچ لیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ پہلا شخص ہے الامام العادل، عادل حاکم۔ ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ حاکم وہی ہے جیسے کوئی ایم پی ہوتا ہے یا پی ایم سی ایم، یہی حاکم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حاکم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، ایک بھی اگر اس کے ماتحت ہے وہ بھی اس کا حاکم ہے۔ تو جس طریقے سے یہ لوگ حاکم ہیں، ایسے ہی مدرسے کا معتمم ہے، وہ بھی حاکم ہے۔ اب اگر اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اپنے عملے کے ساتھ کیا انصاف کیا تھا، کیا خیال رکھا تھا۔ مسجد کا متولی ہے، انتظامیہ ہے، وہ بھی حاکم ہے، ان سے بھی سوال ہوگا تم نے مسجد کی ذمہ داری تو سنبھال لی تھی، تو یہ ذمہ داری سنبھالنا صرف نام اور شہرت کے لیے تھا یا اس کا کچھ حق بھی ادا کیا؟ امام، مؤذن اور وہاں کے عملے کا اور وہاں کی ذمہ داریوں کا کیا حق ادا کیا، کیا انصاف کیا؟ اسی طریقے سے کوئی کارخانے کا، فیکٹری کا مالک ہے، اس کے تحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی حاکم ہے۔ اس سے سوال ہوگا کہ اپنے ماتحتوں اور نوکروں کے ساتھ کیسا انصاف کیا، کیا معاملہ کیا۔ پھر ان سب کو چھوڑ دیجئے، ہر مرد اپنے گھر کے اندر حاکم ہے، کیونکہ اس کے ماتحت اس کے بیوی بچے ہیں، تو بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں، اللہ کے یہاں پوچھو گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی راعی ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے تو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد، بیوی غلط رخ پر چل رہی تھی، بیوی بے پردگی کر رہی تھی، اور بیوی موبائل کا غلط استعمال کر رہی تھی، بیوی بازاروں میں گھوم رہی تھی، تم نے اس پر کیا پابندی لگائی، کیا انصاف کیا؟ اگر تم نے بیوی کو برائیوں سے روکا، نماز چھوڑ رہی ہے اس پر تنبیہ کی، ٹی وی دیکھنے میں ہر وقت لگی رہتی ہے اس پر تنبیہ کی، تو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ کتنا تم نے اس کو برائیوں سے روکا اور کتنی اس کو اچھائیوں کی تعلیم دی۔ ہمارے اولاد ہے، ہم اس کے حاکم ہیں، ہمارا ان کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم ان کو دیندار بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ آج ہم بے فکر ہیں، کچھ پرواہ ہی نہیں۔ بچہ اگر 10ویں میں فیل ہو گیا، 12ویں میں فیل ہو گیا،
نہ ماں کو نیند آئے گی نہ باپ کو نیند آئے گی. رشتہ دار بھی کھانا چھوڑ دیں گے, ماں باپ بھی کھانا چھوڑ دیں گے, کئی دن گزر جائیں گے اداسی میں. اور اگر نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں, 2 ٹائم کی چھٹی کوئی بات نہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں کہ میرا بچہ جب سے بالغ ہوا ہے اس کی کتنے نمازیں چھوٹی ہیں اور اس سے یہ کتنے بڑے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے. 10ویں اور 12ویں کا امتحان تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس میں فیل ہونا اتنا کچھ بھی نقصان نہیں جتنا فیل ہونا اللہ کے ہاں نقصان دہ ہوگا. اور یہ اولاد کل قیامت کے دن اللہ سے کہہ دے گی کہ اللہ اس نے ہماری تربیت نہیں کی تھی, دیندار نے بنایا تھا, اور ڈبل عذاب دو اس کو کیا ڈبل عذاب دیا جائے. تو اس لیے ہر آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے, ذمہ دار ہے. بیوی بچے اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں. اگر ناانصافی کی ہے تو پھر اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی, اور اگر انصاف کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس منصف حاکم کو قیامت کے دن ایئر کنڈیشن کے اندر رکھیں گے, اپنے سائے میں رکھیں گے. تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ 6 آدمی اور ہیں تو اب یہ نہیں منصف حاکم میں ایک ہی آدمی نہیں آئے گا, جو بھی انصاف کرنے والا ہو جائے گا, کتنے بھی ہو جائے سب اس میں آ جائے گا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا رجل نشا فی عبادت رجل شاب النشا فی عبادت ربہ, وہ جوان مرد جو اپنے رب کی عبادت میں پلا, جوانی سے ہی عبادت پہ لگا ہوا ہے. جن کے پاس جوانی ہے ابھی وقت ہے وہ اس جوانی کی قدر کر لیں, اور اس کی قدر ان سے معلوم کرے کہ جن کی جوانی گزر چکی ہے, یہ پھر واپس آنے والے نہیں ہے. جوانی کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے. آدمی جوانی میں جو ارادہ کر لیتا ہے اس کو کر گزرتا ہے, چاہے وہ نیکی کا ارادہ ہو چاہے برائی کا ارادہ ہو. جیسے ہی ارادہ کیا اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. جوان کی مثال ایسی ہے جیسے نئی گاڑی ہے تو اس کے بریک اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو جہاں روکنا چاہیں وہیں بریک لگائے رک جائے گی. اور پرانی گاڑی ہو گئی تو اگر وہاں روکنی ہے یہاں سے بریک لگانے شروع کرنے پڑے گی. تو ایسے ہی جوانی میں اگر آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے, برائی میں مبتلا ہے, تو یاد رکھو جوانی میں اس کو چھوڑنا آسان ہے اور بڑھاپے میں چھوڑنا پھر مشکل ہے, عادت پک جاتی ہے. تو لہذا اپنی جوانی کو نیک کام میں اور عبادت پہ لگاؤ. جوان بچیاں بھی ہماری بہنیں جوان ہیں, ہماری بیٹیاں جوان ہیں, ہم ان کی نگرانی رکھیں. وہ کس رخ پر جا رہی ہے, ان کو جو موبائل آپ نے دے رکھے ہیں, اولا تو موبائل ہونا نہیں چاہیے, لیکن آج کل یہ پڑھائی کی وجہ سے تو اس پر نگرانی رکھے. اس موبائل کو اپنے موبائل سے بھی کنیکٹ کر کے رکھیں, نگرانی میں داخل ہے, وہ اس پر توجہ دی جائے. ورنہ ابھی کچھ بھی برا انجام نہیں ہوا, آگے چل کر اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ حفاظت فرمائے. تو ابھی سنور جائے اور ابھی سمجھ جانا چاہیے. ہمیں بچوں کی نگرانی تربیت بہت ضروری ہے, بہت زور دیا گیا ہے اس پر, بچوں کی تربیت پر. اور تیسرے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد, تیسرا وہ آدمی اللہ کے سائے میں ہوگا اور ایئر کنڈیشن میں ہوگا قیامت کے دن کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. عشاء پڑھ کے گیا فجر کا انتظار, فجر پڑھ کے گیا ظہر کا انتظار, ظہر پڑھ کے گیا عصر کا انتظار, عصر پڑھ کے گیا مغرب کا انتظار. اور چوتھے نمبر پر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. اصل یہ جملہ سنانا تھا کہ وہ 2 آدمی کہ جن کا محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے, وہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے, جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے. ان کا محبت کرو کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے, نفرت کے تو وہ بھی اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن ایئر کنڈیشن کے اندر رکھے. اور 5ویں فرمایا رجل طلبت امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایسا آدمی کہ جس کو خوبصورت اور منصب والی عمدہ گھرانے کی لڑکی نے غلط کام کی طرف دعوت دی, بلایا, اور اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ برا کام نہیں کر سکتا. تو اگر وہ بدکاری سے موقع پر بچ گیا اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے اور اللہ اسے ایئر کنڈیشن کے اندر رکھے گے.
آج کل ہماری اولاد اس موبائل کی وجہ سے بڑی بدکاری اور فحاشی اور عیاشی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایسا جرم، ایسا گناہ ہے کہ انسان اس کی سزا دنیا میں بھی پاتا ہے، آخرت میں تو بہت خطرناک اس کی سزا ہو۔ دنیا میں بھی ایسے انسان کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس وقت ایمان نکل جاتا ہے دل سے، ایمان جب اس برے کام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس برے کام سے بچتا ہے تو مصیبت کے وقت میں اس کا بچنا کام آتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث الغار کئی مقام پر ہے کہ 3 شخص ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے، حدیث الغار ہے، اور اوپر سے پتھر گر گیا، چٹان گر گئی، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو اب تینوں نے مشورہ کیا کہ ہماری طاقت نہیں اور دنیا کی طاقت نہیں کہ اس چٹان کو ہٹا دیں، اس کو ہٹانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل یاد کریں جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو اور اللہ کے یہاں وہ قبول ہوا ہو، تو ہم اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ ہر ایک نے دعا کی۔ ایک نے کہا میں اپنے والدہ کی خدمت کی تھی، یا اللہ تجھے معلوم ہے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چرانے کے بعد جو لاتا تھا، دودھ نکالتا تھا، تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے آنے میں دیر ہوئی اور میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں نے ادب کی وجہ سے ان کو بیدار نہیں کیا اور میں وہیں کھڑا رہا، اور ان سے پہلے میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہیں کیا۔ یا اللہ یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے نے اللہ سے اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ ایک مرتبہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، وہ مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ یہ کوئی ویسا واقعہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، اور کئی جگہ پر امام بخاری نے اس کو حدیث الغار کہتے ہیں، اس کو ذکر کیا ہے۔ تو میں نے مزدور رکھا تھا، وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ کچھ دن کے میں نے اس کی جو مزدوری کے پیسے تھے وہ تجارت میں لگائے، اور جس کی وجہ سے اس کا مال بڑھتا چلا گیا، تاکہ بکریوں کا اور اونٹ کا ایک ریوڑ بن گیا، پوری ایک جماعت بن گئی۔ تو کچھ دن کے بعد، کئی سالوں کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا لاؤ میری مزدوری۔ تو میں نے کہا جاؤ تمہاری مزدوری وہ ہے، وہ سب جانور تمہارے لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، مجھے صرف 250 روپے میری مزدوری ہے وہ دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے تمہاری مزدوری کے پیسے تجارت میں لگائے تھے، اس سے تمہارا مال بڑھ گیا، تم ہی اس کے مالک ہو۔ یا اللہ میں نے یہ ہمدردی، خیرخواہی تیری ایک مخلوق کی، ایک انسان کی، صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے۔ حدیث شریف میں وہ چٹان اور ہٹ گئی، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرے نے عرض کیا کہ یا اللہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کچھ دینار درہم لیے اور میں اس سے اپنی خواہش پورا کرنے لگا، تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اس کے اس کہنے کی وجہ سے یا اللہ خالص تیرے خوف، تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس برے کام سے ہٹ گیا تھا، اگر میرا یہ ہٹنا پسند آیا تجھے یا اللہ اس چٹان کو بالکل ہٹا دے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور تینوں نکل گئے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اگر گناہ سے بچتا ہے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اس کا یہ گناہ سے بچنا دنیا میں بھی مصیبت کے وقت کام آتا ہے، اور انعامات تو اللہ کے۔ ایک بزرگ ہیں علامہ یافعی رحمہ اللہ، تصوف میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ترغیب و ترہیب، اس نام کی ایک کتاب حدیث شریف میں تصوف میں ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان کا، کہ ایک نوجوان تھا، اس کے بدن اور کپڑوں سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا میں وہ خوشبو نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے مالدار لوگ اس طرح کی خوشبو لانے کی کوشش کرتے، لیکن اس خوشبو کا مقابلہ نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا بھائی تو اتنی عمدہ، اتنی مہنگی خوشبو روز لگاتا ہے، کہاں سے لاتے ہو، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، نہ میرے پاس ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے خوشبو لانے کے لیے۔ کہ پھر یہ کیا ہے کہ تیرے بدن سے، تیرے کپڑوں سے اتنی عمدہ خوشبو آتی ہے؟
تو اس نوجوان نے کہا کہ ایک راز تھا جو میں نے کسی کو نہیں بتلایا، لیکن آج تم معلوم کر رہے تو میں بتاتا ہوں۔ ہماری ایک دکان تھی، اس دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کچھ سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد میرے والد سے کہا کہ میں بوڑھی ہوں، اس سامان کو لے جانے سے معذور ہوں، آپ اپنے اس بیٹے کے ذریعے یہ سامان ہمارے گھر بھجوا دیجیے۔ چنانچہ ابا جان نے مجھے حکم دیا اور میں وہ سامان لے کر اس بوڑھی کے ساتھ چل دیا۔ جیسے اس کے گھر میں داخل ہوا، اندر پہنچا تو کواڑ بند ہونے شروع ہو گئے اور مجھے وہ اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں بڑا گھر ہے، اور وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک نوجوان لڑکی بن سنور کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ ہم نے نہ تو ہمیں سامان کی ضرورت تھی تمہاری دکان سے، اور نہ تمہیں ہم نے سامان اٹھانے کے لیے بلایا، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ میرا تمہارے اوپر دل آ گیا تھا اور میں نے تمہیں اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے بلایا۔ اب وہ نوجوان حیران ہو گیا، پریشان۔ اللہ نے اس کے دل میں ایک تدبیر ڈالی۔ اس نے کہا کہ مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا کہ استنجا خانہ صاف کر دو۔ چنانچہ وہ استنجا خانے میں گیا جوان، اور جانے کے بعد اس نے اپنی قضائے حاجت کی، پاخانہ کیا، پیشاب کیا، اور اس پاخانے اور پیشاب کو اپنے کپڑوں اور اپنے بدن پر مل دیا، اور اس حالت میں باہر آیا۔ تو اب جب اس لڑکی نے دیکھا، وہ چلانے لگی کہ کس مجنون اور پاگل کو یہاں لے آئے، نکالو اس کو، نکالو۔ چنانچہ وہاں ایک گندگی سے بچ گیا۔ ظاہری گندگی بدن پر تھی، لیکن حقیقی جو گندگی تھی، جو باطن کو گندا کرنے والے تھی، اس سے بچ نکل آیا۔ اب ہوا یہ، وہ جوان بیان کرتا ہے کہ میں کپڑے دھل لیے، اپنے غسل کر لیا، دن گزر گیا، رات کو سوتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ کے ساتھ ایک شخص ہے، ان کے ہاتھ میں ایک عطر کی شیشی ہے۔ وہ عطر انہوں نے میرے کپڑوں اور بدن پر لگایا۔ وہ رات ہے اور آج کا دن ہے، سال گزر گئے کہ میرے بدن اور میرے کپڑوں سے وہی خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو آدمی جب گندگی سے، گناہ سے، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ایسے ایسے انعامات سے نوازتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بچ کے تو دیکھو، بچ کے دیکھو۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ انہوں نے ہی لکھا ہے، علامہ یافی نے، وقت کی اہم ضرورت ہے اس طرح کے واقعات اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، ان کو لانا چاہیے۔ بہت سے حضرات ماشاءاللہ لے کے آتے ہیں پابندی سے، 2-3 بچے اور بھی ہیں، تو آپ بھی جو بچے اس قابل ہو گئے کہ ممیز ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، انہیں یہاں لے کے آ کر ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے ان کے ذہن میں اس وقت جو باتیں بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ وہ بڑھاپے تک رہے گی۔ بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، 10-15 سال پہلے یہ بات سنی تھی، 20-25 سال پہلے یہ بات سنی تھی جی تفسیر میں، تو آپ اس کا ماحول بنائیں۔ اور پردے کے ساتھ خواتین بھی رہتی ہے تو موقع ہو، اگر کوئی دقت نہ ہو تو ان کو بھی وہاں بٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب خاتون کا گھر میں دینداری کا ماحول بنے گا، علماء نے لکھا ہے مرد پڑھا فرد پڑھا، آدمی پڑھتا ہے مرد تو گویا وہ تنہا پڑھا، اور عورت پڑھی گویا خاندان پڑھ لیتا ہے۔ اگر عورت کی دینی تربیت ہو گئی، دینداری کی بات اس کے سامنے آ گئی تو وہ پورے خاندان کو سنوار لیتی ہے۔ پھر بڑی بڑی شخصیات ہوئی ہیں، ان میں عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ حضرت گنگوہی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑی شخصیت ہے، ربیعۃ الرائے، سفیان ثوری، امام بخاری، ان سب حضرات کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہی ملتا ہے کہ ان کو بڑی شخصیت بنانے میں کسی عورت کا اہم کردار ہے، کسی کی ماں کا کردار ہے، کسی کی بیوی کا کردار ہے۔ تو علامہ یافعی نے ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹے کی تربیت کے لیے بڑی فکر مند رہتی تھی، اور اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتی تھی، اللہ سے ڈراتی تھی۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈراتے ہی نہیں۔ پہلے چھوٹے سے تھے، ہم سنا کرتے تھے کہ مائیں بچے سے کہتی تھی بیٹا یہ نہ کرے، اللہ مارے گا، اللہ مارے گا۔ تو اس کا ایک دل میں بیٹھتا تھا کہ ہاں اللہ بہت بڑے، ہم چھوٹے چھوٹے سے تو کہتے تھے کہ اللہ کتنے، ہر چیز سے بڑے اللہ ہے۔ ذرا سے بچے یہ گاؤں دیہات میں یہ کہا کرتے، سب سے بڑے کون ہے بتاؤ بھائی، کہ اللہ ہے سب سے بڑے، یہ کھیل ہوتا تھا، سب سے بڑے کون۔
اور مائیں بھی دادی بھی سب یہی اللہ ہمارا کا بیٹا ایسا نہ کرے. تو یہی ہونا چاہیے دل میں. جب اللہ کا خوف ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, تو تبھی انسان برے کاموں سے بچ سکتا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا تو بڑے گناہ کر رہا ہے, ایک کام کر, تو ایک کاپی لے اور جو بھی تو برا کام کرے, گناہ کا کام کرے, اس کاپی میں لکھ لے اور مجھے دکھایا کر. اب ظاہر ہے جب اس طرح پابند کیا جائے گا تو برے کام کے لیے وہ سوچے گا, کچھ تو کمی آئے گی کہ لکھنا پڑے گا, ماں کو دکھانا. خیر چلتا رہا. ایک دن اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی نے اس کو اپنی طرف بلایا اور وہ اس سے بچ کر نکل آیا. اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف کی وجہ سے. چونکہ ماں کہا کرتی تھی, بتاتی تھی بیٹا تو نے گناہ کیا, اس کی سزا یہ ہے, اللہ کے یہاں تجھے یہ سزا ملے گی اس کی. اور دیکھو وہاں کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا ہے, وہاں سفارش بھی کام نہیں آتی ہے, وہاں پیسہ بھی نہیں چلتا ہے, وہاں امی ابو کی بھی نہیں چلتی ہے. اس طرح سمجھاتی تھی. تو اس نے آ کر اپنے امی کو بتلایا کہ آج امی, پوری بات بتلاتا کہ آج میں ایک گناہ سے بچ گیا. مجھے ایک عورت نے, ایک لڑکی نے بلایا اور گندے کام کی دعوت دی, میں اس سے اللہ کے فضل سے بچ کر آ گیا, اللہ کے خوف, اللہ کے ڈر کی وجہ سے. ماں نے بتا رکھا تھا کہ اس گناہ کی اتنی بری سزا ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اس کو بھی لکھ لے تو کاپی میں, اس اپنی ایک نیک کام, تو نے آج ایک نیک کام کیا, اس نیک کام کو بھی لکھ لے. وہ بڑا شرمایا کہ امی یہ تو ایک نیک کام ہے, ایک ہی تو کیا, اسے کیا لکھ, کہ نہیں بیٹا لکھ لے. خیر امی کے کہنے سے اس نے لکھ لیا. رات ہوئی, صبح کو دیکھا کاپی پوری کی پوری صاف ہے, صرف وہ ایک نیکی لکھی ہوئی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ فرماتا ہے نیکی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, نیکی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اللہ کے خوف, اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آدمی گناہ سے بچ گیا, اللہ تعالیٰ اس کو ایئر کنڈیشن کے اندر رکھے. 6 نمبر پر فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو رجل تصدق اکفان, کہ جو صدقہ کرتا ہے چپکے سے, حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. چپکے سے صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خوشنودی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی ایئر کنڈیشن کے اندر رکھے. شریعت میں دونوں طرح, آدمی چپکے سے دے وہ بھی, اور اللہ کی رضا کے لیے, دوسروں کی ترغیب کے لیے کھلم کھلا دے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت شریفہ سنی, الذین ينفقون فی السراء والضراء, آیت شریفہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دن میں خرچ کرتے ہیں, رات میں خرچ کرتے ہیں, چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں, کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں. تو چاروں طریقے پر عمل کیا کہ کوئی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا. رات کو بھی خرچ کیا, دن کو بھی خرچ کیا, چپکے سے بھی صدقہ دیا اور کھلم کھلا بھی صدقہ دیا. اصل یہی ہونا چاہیے کہ اپنا کوئی نہ کوئی تیر تو لگے گا, کوئی تو کوئی کہیں نہ کہیں تو کامیابی مل ہی جائے گی. تڑپ ایسی ہی ہونی چاہیے. 7 نمبر پر فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اس کو بھی توجہ سے سنیے. وہ آدمی کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے. کبھی تنہا پڑا ہوا ہے آدمی, ہوتا ہے کہ خصوصاً سردی کے زمانے میں لحاظ میں پڑا ہوا ہے, شروع میں نیند نہیں آئی یا جلدی سو گیا, پھر آنکھ کھل جاتی ہے 2 بجے 3 بجے اور بہت دیر تک آنکھ نہیں لگتی. تو اس وقت انسان کو اللہ کو یاد کرے, تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, اور اللہ کو یاد کیا اور یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایئر کنڈیشن کے اندر رکھے. جب آپ سوچیں گے, ہم سوچیں گے کہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا, کتنی بڑی قدرت ہے, کتنی بڑی طاقت ہے, اللہ کے کیسے انعامات کے, اور میں کیسا نافرمان بندہ ہوں. جب انسان ان چیزوں کا استحضار کرے گا, ذہن میں لائے گا, تو یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو جاری, اور یہ آنسو کل قیامت کے دن ہماری مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے. تو لہذا یہ جو روایات کے اندر جو 7 قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں, تو ہمیں ان میں شامل ہونے کی اور اس فہرست میں داخلے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کی لگن ہونی چاہیے. سب سے اہم کام وہی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ, ان کی صحیح تربیت, اچھی تربیت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم انا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا بار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اور ہمارے اس بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. قرآن کریم کی برکات سے یا اللہ ہم مالا مال فرما. یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں یہاں قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ان سب کو قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، قدم قدم پر نصرت اور رہبری فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ اور مراکز کی پوری حفاظت فرما. غیب سے ان کے ضروریات کو پورا فرما، ان کے فیوز کو یا اللہ جاری و ساری فرما. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما. تمام مسلمانوں کو حلال پاکیزہ برکت والے روزگار نصیب فرما، بے برکتی سے، حرام سے حفاظت فرما. یا اللہ جن اپنے نیک بندوں کو آپ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے. یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے. یا اللہ ہمارے ایمان کے اندر کمال پیدا فرما، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما. یا اللہ خشوع اور خضوع والی نماز نصیب فرما. یا اللہ ہماری رگ رگ کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہماری رگ رگ میں یا اللہ ایمان کی نورانیت پیدا فرما. ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور جملہ اپنی نامرضیات سے مولا کریم ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.